نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین و حاضرات و ناظرین و ناظرات، میں نے آج اپنی تقریر کا موضوع منتخب کیا ہے زکوٰۃ دینے کے فوائد، یعنی زکوٰۃ دینے سے کیا فائدہ ہے۔ اس موضوع پر الحمدللہ کچھ دیر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالی اس کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور زکوٰۃ دینے کا فائدہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی نمازوں کو قبول فرماتا ہے، اس کے اعمال صالحہ کو قبول فرماتا ہے، اس کے عمل خیر کو قبول فرماتا ہے۔ اور اسی پر اکتفا نہیں، اللہ تبارک و تعالی اس بندہ خدا کو اس دنیا میں شاد و آباد فرماتا ہے، اور وہ بندہ مومن جب اس دنیا فانی سے دنیا بقا کی طرف جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قبر و حشر کے اندر بھی اسے کامیابی سے سرفراز فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ارشادات رب کائنات کو نگاہوں میں رکھیں، ہمیں چاہیے کہ فرمودات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر کے ہم اپنی زندگی کے لمحات کو گزاریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع عام ہے۔ آقائے نعمت روحی فدا محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت اپنی زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرما رہے تھے کہ جو بندہ مومن اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو محفوظ رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے مال میں کسی طرح کا نقصان نہیں ہونے دیتا۔ جب اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان اپنی زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرمایا، تو اسی محفل میں اسی مجمع میں ایک یہودی بھی تھا۔ اس نے سنا تو سننے کے بعد اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ گھر جانے کے بعد اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا، اور کتنا 40واں حصہ، یعنی 100 میں 2.5%۔ جب وہ مال کی زکوٰۃ نکال رہا تھا تو اس کے گھر والوں نے کہا، اس کے رشتہ داروں نے کہا، اس کے عزیز و اقارب نے کہا کہ کیا تم بھی اسلام کی آغوش میں داخل ہو چکے ہو؟ کیا تم بھی کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نغمہ بلند کر چکے ہو؟ اس عیسائی نے کہا، نہیں، ابھی میں محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، پروردگار عالم اس کے مال کو ہر طریقے سے محفوظ فرماتا ہے۔ اور مجھے معلوم ہے کہ میں نے مال تجارت فلاں مقام پر بھیجا ہے، راستے میں رہزن بھی ہے، ڈاکو بھی ہیں، چور بھی ہیں، لٹیرے بھی ہیں، اور مجھے خدشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لٹیرے رہزن ڈاکو میرے مال کو لوٹ لے۔ تو اگر
میرا مال محفوظ رہے گا تو میں سمجھوں گا کہ یقیناً محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے بالکل حق فرمایا ہے۔ لیکن اگر میرا مال محفوظ نہیں رہا تو میں محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنے مال کو ان کے سامنے اور اپنے مال کو واپس کرنے کے لیے ان پر میں دباؤ ڈالوں گا اور لوگوں کو ان کے سامنے پیش کروں گا کہ آپ نے کہا تھا جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے اس کا مال ہر طریقے سے محفوظ رہتا ہے۔ لہذا کچھ دنوں کے بعد جب اس کو اس بات کا علم ہوا کہ قافلہ آ رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے اس قافلہ کو لوٹ لیا، مال و زر کو لوٹ لیا اور سب نہتے ہو گئے، سب خالی ہاتھ آ رہے ہیں، وہ عیسائی اپنے گھر سے نکلا، اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے لیے کہ انہوں نے تو کہا تھا جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا اس کا مال محفوظ رہے گا، میرا مال تو لٹ گیا، اب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہوں گا آپ میرا مال دیں، آپ کے کہنے کے اعتبار سے میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی تھی۔ وہ آ رہا تھا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کے قریب پہنچنے والا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اسے آواز دیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا کہ تمہارا مال محفوظ ہے، تو کہا ایسا کیسے؟ بتایا کہ قافلہ کے ساتھ تمہارا اونٹ تھا، تمہارے اونٹ کو تکلیف پہنچی، اس کے پاؤں میں خراش آیا اور تمہارا اونٹ رینگنے لگا، وہ رک گیا، قافلہ آگے بڑھ گیا۔ جو ہی قافلہ آگے بڑھا رہزنوں نے ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا اور تمہارا مال محفوظ رہا۔ وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا اے محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول نے سچ کہا، جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے یا نکالے گا پروردگار عالم اس کے مال کو محفوظ فرماتا ہے اور محفوظ فرمائے گا۔ لہذا اے محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے کہنے کے اعتبار سے میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ کو نکالا اور الحمدللہ پروردگار عالم نے میرے مال کو محفوظ فرما دیا۔ لہذا میں اسلام کی آغوش میں داخل ہونا چاہتا ہوں، آپ کے دامن سے وابستہ ہونا چاہتا ہوں، اسلام کے علم کو بلند کرنا چاہتا ہوں، لہذا مجھے اسلام کی آغوش میں داخل کر لیں۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمہ طیب پڑھا کر کے اسلام کی آغوش میں داخل فرما لیا اور انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، پیارے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، ایک یہودی جس نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات کو سن کر کے اس پر عمل کیا تو پروردگار عالم نے اس کے مال کو محفوظ فرما دیا۔ ہم تو مومن ہیں اور ہم تو اسلام کی آغوش میں ہیں، ہم کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نغمہ بلند کر رہے ہیں۔ کیا ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان ہے؟ پروردگار عالم پر ایمان ہے؟ اگر ایمان ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کو، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمودات کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر کے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، یقیناً پروردگار عالم فضل فرمائے گا۔ تو اسلام کے مقدس شہزادوں، پیارے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، حدیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی نگاہوں میں رکھو اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کے لمحات گزارو، یقیناً پروردگار عالم یہاں بھی فضل فرمائے گا، یہاں سے جانے کے بعد جب اخروی منزل ہوگی وہاں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ پروردگار عالم کی حضور دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔